زیست کے رنگ ناقدری رضوانہ پیدائشی اپاہج تھی۔ اس کا دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا تھا۔ کچھ باتیں ٹھیک سے کر لیتی تو کچھ باتیں بے ترتیب ہوتی تھی۔ ابھی اس کی عمر 11 سال تھی۔ رضوانہ کے گھر والے کافی ماڈرن تھے۔ ان کے گھر جب ان جیسے ماڈرن مہمان آ جاتے تو ان کی کوشش ہوتی کہ رضوانہ ان کے سامنے نہ آئے۔ اس لیے گھر کی آیا سے کہہ رکھا تھا کہ جب گھر میں مہمان آئیں تو رضوانہ کو کمرے سے باہر نہ نکلنے دیں۔ آیا رضوانہ کو کمرے میں دیر تک رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن کبھی کبھار رضوانہ کے شور شرابے سے گھبرا کر اسے کمرے سے باہر جانے کی اجازت دے دیتی، اور وہ مہمانوں کے سامنے آ جاتی۔ رضوانہ کی ماں ممتاز اسے دوبارہ آیا کے حوالے کر دیتی اور کوئی بہانہ کر دیتی کہ اسے دوا دینی ہے، اس لیے لے جاؤ۔ گھر کے دیگر افراد اسے اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے، اس لیے مجبورنہ آیا کو اسے زبردستی وہاں سے لے جانا پڑتا۔ مہمان پوچھتے کہ اسے کیا بیماری ہے تو رضوانہ کی والدہ کوئی جھوٹی کہانی سنا دیتی کہ بچپن میں سر پر چوٹ لگی تھی اور اس کے بعد ذہنی توازن بگڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کے معاملے میں بڑی حساس ہوتی ہے، اور جو تکلیف بچوں پر آتی ہے ماں اسے محسوس کرتی ہے، لیکن رضوانہ کی والدہ اس معاملے میں یکسر مختلف تھی۔ اسے اپنے جیسی خواتین کی نام نہاد تنظیموں اور تقریبات سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ ایک بیٹی اور 2 بیٹے اور بھی تھے، لیکن ان کی تربیت بھی ایسی ہوئی تھی کہ وہ بھی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور کبھی اپنی معذور بہن کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے۔ رضوانہ کا باپ ایک کامیاب اور مصروف بزنس مین تھا۔ وہ صبح 10 بجے گھر سے نکلتے اور شام دیر تک آفس میں رہتے۔ گھر پہنچ کر کچھ دیر گھر والوں سے باتیں کرتے، پھر دیر تک ٹی وی دیکھتے رہتے، اور اس طرح صبح پھر دفتر روانہ ہو جاتے۔ ڈاکٹروں نے رضوانہ کے بارے میں کہہ رکھا تھا کہ وہ چونکہ پیدائشی طور پر معذور بچی ہے، اس لیے اس کے مکمل طور پر صحت مند ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ تاہم گھر والوں کی توجہ اسے کافی حد تک نارمل زندگی کی طرف لا سکتی ہے۔ اس پر بھرپور توجہ دی جائے اور دوا کے ساتھ ساتھ اسے باہر گھومنے پھرنے کے لیے ساتھ لے جایا جائے۔ اسے آہستہ آہستہ گھر کے کاموں میں شریک کیا جائے تاکہ وہ کسی حد تک ٹھیک ہو سکے۔ لیکن رضوانہ کو یہ سب کچھ کہاں حاصل تھا؟ وہ تو دن بھر گھر میں اکیلی پڑی رہتی، زیادہ سے زیادہ آیا کے ساتھ باتیں کر لیتی، گھر کے مالی سے کسی پھول کی فرمائش کر لیتی، اور مالی اسے ایک چھوٹا سا گلدستہ بنا کر دے دیتا، جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی۔ اس کی عمر اگرچہ 11 برس تھی، لیکن ذہنی اعتبار سے وہ بالکل 6-7 سال کے بچوں کی طرح حرکتیں کرتی تھی۔ رضوانہ کے باپ کا بزنس بہت کامیاب جا رہا تھا، اور شہر کے پوش علاقے میں رہنے کی وجہ سے اس کے تعلقات بڑے لوگوں سے کافی بڑھ گئے تھے۔ اکثر اوقات اس کے گھر میں بڑے لوگوں کی پارٹیاں ہوتی تھیں۔ یہ پارٹیاں کیا تھیں؟ اپنی حیثیت ظاہر کرنے اور اپنے کاروبار کو مزید بڑھانے کے لیے ایک ذریعہ تھی۔ رضوانہ کی پیدائش سے پہلے رضوانہ کے گھر کی مالی حالات بہت خراب تھے، اور یہ لوگ شہر کے گنجان آباد علاقے میں رہتے تھے۔ رضوانہ کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں بعد رضوانہ کے والد کو ان کے ایک رشتہ دار نے اپنے ساتھ کام پر لگا لیا، اور پھر وہیں سے رضوان کے باپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھلتے گئے، اور 10-11 برسوں میں وہ ترقی اور کامیابی کی بہت سی منزلیں طے کر گیا۔ شروع میں وہ اس بات کا اظہار کرتا تھا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میری بیٹی رضوانہ کے نصیب سے ملا ہے، لیکن بعد میں وہ اسے اپنی ذاتی محنت اور صلاحیت کا نتیجہ قرار دینے لگا تھا۔ آج گھر میں بڑے بڑے لوگ مدعو تھے جو کاروباری معاملات میں رضوانہ کے والد کے لیے بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ آیا سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ وہ رضوانہ کو کھانا جلدی دے کر اسے سلا دے۔ آیا نے اسے رات 8 بجے کھانا کھلایا اور پھر نیند کی گولی دے کر سنا دیا، اور پھر باہر سے دروازہ بند کر کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ گھر کے سب افراد پارٹی میں مصروف تھے، بہت سارے لوگ مدعو تھے۔ رات دیر تک پارٹی جاری رہی، قہقہوں کی آوازیں رات تک آتی رہی۔ رضوانہ شاید اسی شور کی وجہ سے جاگ گئی۔
اس نے اپنے طور پر باہر نکلنے کی کوشش بھی کی ہوگی جیسے کہ عام طور پر وہ کرتی تھی، لیکن کمرے کا دروازہ باہر سے بند پا کر وہ واپس سونے کے لیے چلی گئی۔ آیا رضوانہ کے کپڑے اکثر اوقات اس کے کمرے میں ہی استری کرتی۔ جلدی میں وہ بجلی کا ایکسٹینشن نکالنا بھول گئی تھی اور بجلی کا سوئچ بھی آن تھا۔ رضوانہ نے بجلی کا پلگ ایکسٹینشن سے نکالنے کی کوشش کی۔ پلگ کا وائر کچھ جگہ سے کٹا ہوا تھا۔ رضوانہ کا ہاتھ جیسے ہی اس تار سے ٹچ ہوا، بجلی کا جھٹکا اسے لگا اور پھر وہ وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد رات کو جب آیا رضوانہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر گھر کے دیگر افراد بھی اس کے پاس آئے۔ قریب آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ رضوانہ مر گئی ہے۔ رضوانہ اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کی محبت حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی، لیکن اپنی موت کے بعد جیسے اس کے گھر والوں کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے ہوں، وہ دیوانہ وار رضوانہ کی طرف لپکے، اسے آوازیں دیتے رہے، اسے ہلاتے رہے، لیکن رضوانہ اب بہت گہری نیند سو چکی تھی، ایسی نیند جس سے پھر کوئی نہیں جاگتا۔ رات تو جیسے تیسے کر کے گزری۔ صبح اسے دفنانے کا انتظام کیا گیا، اور پھر جب اسے دفنا کر وہ سب واپس آ رہے تھے تو انہیں رضوانہ کے بچھڑنے اور اپنے سلوک پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ سب ہی کسی نہ کسی طرح رضوانہ کے مجرم تھے۔ رضوانہ کے انتقال کو چند ہی مہینے گزرے تھے، لیکن چند مہینوں میں رضوانہ کے گھر والے لاکھوں روپے کا نقصان اٹھا چکے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت ان پر آن پڑتی ہے اور ان کا ہزاروں اور لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ اگر نقصانات کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو کچھ بعید نہیں کہ وہ پھر سابقہ صورتحال پر پہنچ جائے۔ اب انہیں رہ رہ کر یہ خیال آتا ہے کہ ان پر دولت کی جو فراوانی تھی، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ وہ فراوانی رضوانہ کے نصیب سے تھی، اور وہ لوگ اس کی قدر ہی نہ جان سکیں، اور اب رضوانہ کے جانے سے وہ واپس اپنے ماضی کی طرف رواں دواں ہیں۔ Thanks for watching.